کیا کیا. مختلف طرح طرح کی مثالیں آئی ہیں. یہ بھی انہی مثالوں میں سے ایک مثال ہے، لیکن یہ ذرا مختلف ہے، اور یہ ایک ایسی قوم کا قصہ ہے جو آج سے تقریباً 3500 سال پہلے گزری ہے، اور اس کا نام یہی تھا جس پہ سورہ کا نام ہے، قوم سبا. وہ ملکہ سبا اور سلیمان علیہ السلام وہ بھی اسی قوم کے مختلف ادوار ہیں. تو یہ قوم سبا ہے. اچھا، قوم سبا کے جو حالات قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، یہ بالکل آج کی مسلم دنیا کے حالات ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے اوپر بالکل فٹ ہیں. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا. مسکن گھر کو کہتے ہیں. یہ فرد کے ساتھ بولا جائے گا تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ گھر ہو جائے گا، اور یہ قوم کے ساتھ بولا جائے گا تو ترجمہ ملک ہو جائے گا. ہم نے قوم سبا کو جو ملک عطا فرمایا تھا وہ ہماری نشانی تھا. آیا ہماری نشانی تھا. اب نشانی کیا ہے؟ جنتان عن یمین و شمال. معلوم ہوتا ہے کہ نقشہ ایسے اس قوم کا بھی جیسے پاکستان کا نقشہ ہے. ایک مرکزی ریلوے اور ایک مرکزی شاہراہ ہے. کراچی سے آپ بیٹھ جائیں اور پشاور تک کا سفر کریں. جنتان عن یمین و شمال، دونوں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، پھل ہی پھل ہے، اجناس ہی اجناس ہے. ابھی گندم شروع ہو رہی ہے نا، تو پیچھے آپ نے نظارہ چاول کا دیکھا ہے. چاول ہی چاول، گندم ہی گندم. ابھی کچھ دنوں کے بعد آم ہی آم ہوگا. سندھ میں آپ داخل ہو جائیں گے، کیلا ہی کیلا ہوگا، کھجور ہی کھجور ہوگی. جنتان عن یمین و شمال. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. دو باغ، دائیں بھی باغ اور بائیں بھی باغ. قوم سبا کے بارے میں نا خاص کر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر میں ان کے حالات جمع کیے ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفہیم القرآن میں، علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر ان کے حالات بیان کیے ہیں. یہ تقریباً 3500 سال پہلے یہ قوم گزری ہے، اور یہ دنیا کی سپر پاور تھی. خشکی پہ بھی ٹیکس وصول کرتے تھے، تری پہ بھی ٹیکس وصول کرتے، پوری دنیا سے. پوری دنیا کی گزرگاہ تھی. موجودہ یمن، یہ یمن ملک ہے، اور ان کی بندرگاہ صنعا. یہ ہزاروں سال پرانی بندرگاہ ہے، ہزاروں سال پرانی بندرگاہ. اور آپ اگر کبھی نقشے پہ دیکھیں نا تو دائیں بائیں تو دنیا ہوتی نہیں تھی، یمن ہوتا تھا. یہیں سے راستے آگے روم و ایران کو جاتے ہیں، یہیں سے. تو دونوں طرف ٹیکس وصول کرتے تھے. یہ سندل کی لکڑی اپنے گھر میں چولہے میں جلانے کے لیے استعمال کرتے تھے. بولیں ذرا، کون سی لکڑی؟ سندل کی لکڑی. سندل کی لکڑی پیدا بہت زیادہ ہوتی تھی، اسی لیے ان کے ملک کی نشانی خوشبو تھی. تری اور خشکی سے جب قافلے 100 میل دور ہوتے تو خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی تھی، اور مسافروں کو پتہ چل جاتا تھا کہ قوم سبا کا ملک شروع ہو رہا ہے. آج دنیا میں جتنی خوشبودار چیزیں ہیں بغیر کسی استثناء کے جو کھانوں میں استعمال ہوتی ہیں یا خوشبویات میں استعمال ہوتی ہیں، اس کے موجد یہ ہیں قوم سبا والے. لونگ، جلوتری، دال چینی، چھوٹی بڑی الائچیاں، گرم مسالے، عود، لوبان، خس، یہ جو ٹاپ کی خوشبویات ہیں
یہ انہوں نے کاشت کی تھی، اور دنیا کی نمبر 1 کاشتکار قوم تھی، سپر پاور تھے، اور کاشتکاری میں اس لیے کامیاب ہوئے کہ پانی کو روک کر ڈیم بنانے کا آئیڈیا اس قوم نے دیا ہے۔ یہ انگریزوں کی ایجاد نہیں ہے ڈیم بنانا، یہ اس مسلمان قوم کی ایجاد ہے۔ انہی آیتوں میں اشارہ ہے کہ یہ مسلمان تھے۔ چنانچہ صنعاء سے 50 میل اوپر مشرق کی طرف تفسیروں میں آیا ہے کہ اس ڈیم کے آثار اب بھی موجود ہیں جو انہوں نے بنایا، اور لاکھوں کیوسک پانی روکا اور وہاں سے نہریں نکال کے پورے ملک میں پھیلا دی، اور اس کا نام تھا سد معارب۔ بولے ذرا کیا نام تھا؟ صد ڈیم کو کہتے ہیں، ڈیم انگریزی میں ڈیم، ٹھیک ہے نا، صد عربی میں رکاوٹ کھڑی کر کے نہریں، سد معارب ہے۔ ہاں وہ سد باب بھی وہی ہے کہ ایسا کوئی انتظام کرنا کہ کسی چیز کو روکنا، تو یہ روکنا پانی کو بھی روکنا۔ آج سے 3500 سال پہلے صنعاء کے اندر وہ عمارت موجود ہے جو 32 فٹ بلند، 32 منزلہ ہے، اور ہر چھت 25 فٹ اونچی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں اس دور میں اتنی بلند بلڈنگ انہوں نے بنائی۔ یہ چاندی اور سونے کے برتن اپنے گھروں میں عام دھات کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور کوئی دھات استعمال نہیں ہوتی تھی۔ جو ان کے طبقہ عمرہ تھا وہ سونے کے برتن، اور جو درمیانہ درجے کے لوگ تھے یا غریب تھے وہ چاندی کے برتن، تیسری کوئی دھات استعمال نہیں ہوتی تھی۔ یہ قوم ہے۔ تو اس پر اللہ کا یہ ارشاد شروع ہو رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیا۔ وہ یہاں پہلی بات اگر ہم فرد بن کے سوچیں نا، فرد بن کے، اللہ فرد سے بھی مخاطب ہے اور اللہ اجتماعیت سے بھی مخاطب ہے، پاکستان کے ایک ایک بندے سے بھی مخاطب ہے، اور مجموعاً اہل پاکستان سے بھی مخاطب ہے۔ ہم نے تمہیں جو گھر دیا ہے نا وہ میری نشانی ہے۔ ذرا پردادا کو دیکھ لو، کہاں رہتے تھے؟ جھونپڑیوں میں لوگ رہتے تھے، پھر کچے مکان بننے شروع ہو گئے، ڈرائنگ روم ڈائننگ کا کوئی تصور نہیں تھا، ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، ایک سائڈ پہ جانور بھی بندھے ہوئے ہیں، وہیں ماں ہے، وہیں دادی ہے، وہیں شادی ہو کے بیٹے کی بہو بھی بیوی بھی آئی ہے، ساتھ ہی کچن ہے، اور اب تم کہاں ہو؟ وہ کھانا پکاتے پکاتے ان کے ہاتھوں کو کالک لگتی تھی، اور کالک چہرے پہ بھی لگ جاتی تھی۔ پھر مٹی کا تیل آ گیا، اور پھر مٹی کے تیل کے چولہے آ گئے، اور کھانا پکاتے پکاتے اس کی وٹی گر گئی، تو پھر تمہاری مائیں اور تمہاری دادیاں اس وٹی کو بھی سیدھا کرتی تھیں، اور اس سے تھوڑی سی مٹی کے تیل کی بدبو بھی آ جاتی تھی، اور کبھی کبھی بیچاریوں کو جھڑکیں بھی سننی پڑتی تھی۔ اب ہم نے تمہیں گیس دے دی ہے جی، تم ایسے گھماتے ہو، جہاں گیس نہیں آئی وہاں سلنڈر آ گیا، بجلی آ گئی ہے، تو تم گھماتے ہو۔ سرسوں کا تیل جلتا تھا، یہ آیا، یہ ساری بات آیا سے نکل رہی ہے، یہ نشانیاں ہیں میری، ڈرائنگ الگ ہے، ڈائننگ الگ ہے۔ جنگلوں میں جاتے تھے سنت طریقے سے، 20 مطلب کہ کوس دور چلے گئے ہیں، کئی میل نکل گئے ہیں، عورتیں الگ جا رہی ہیں، مرد الگ جا رہے ہیں، گھروں میں تو بیت الخلاء ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہ تو 30 35 40 سال کی بات ہے کہ لاہور جیسے شہر میں گھروں میں بیت الخلاء ہوتے تھے چھتوں پہ، وگرنہ لوگ کھیتوں میں جاتے تھے۔ اب تم اپنے بیڈ روم میں ہو، ساتھ ہی تمہارا اٹیچ بات ہے، وہیں تم ایسے فلش کر لیتے ہو، ریموٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، جب چاہتے ہو اے سی چلا لیتے ہو، انورٹر بھی آ گئے ہیں، اگر تم نے سردیوں میں گرم ہوا لینی ہے تو موڈ چینج کرتے ہو،
گرم ہوا شروع ہو جاتی ہے۔ اصل میں بات اتنی گہرائی میں کہی گئی ہے کہ ہم نے قوم سبا کو جو ملک دیا تھا وہ ہماری نشانی تھا۔ اب ہم نے تمہیں پاکستان دیا ہے نا، تو آج ہم آیتیں یہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ دیکھ لو ایسا میدان ہے دنیا میں کسی ملک کے پاس۔ انڈیا کے پاس 1/3 پنجاب ہے اور پوری دنیا کو کھلا رہا ہے، اور تمہارے پاس اس سے 2/3 ہے، اور تم سے آلو ٹماٹر اور پیاز ہی پورا نہیں ہو رہا۔ اس پر میں آگے بات کروں گا۔ اور ایسے علاقے میں تم واقع ہو، سردی اور گرمی برابر ہے، یہ 3-4 دن سے سورج نہیں نکل رہا، کیسے تنگ پڑ گئے ہیں۔ تو جہاں 6 مہینے سورج نہ نکلے، مسلسل 3 مہینے بارشیں ہوں، سارا زندگی ڈبوں کی سبزیاں کھائیں، فروزن میٹ جمع ہوا، تمہارے بازاروں کے اندر تازہ سبزیاں اور تازہ پھلوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ تم دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ذرا مقابلہ تو کرو، کیسے ڈھیر لگے ہوتے ہیں تمہارے بازاروں میں، تمہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا؟ بڑے امیر ملک ہے نا امریکہ کینیڈا، جا کے وہاں دیکھو سبزی کیسے بکتی ہے۔ ایک تربوز کے 4 ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک مولی کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، کوئی پوری مولی خرید نہیں سکتا وہاں۔ تمہارے ہاں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ کنوں کا ڈھیر ہے، مالٹے کا ڈھیر ہے، امرود کا ڈھیر ہے، تازہ۔ آپ خود ہی سوچتے چلے جائیں آگے، تمہارے گوشت جیسا گوشت نہیں ہے دنیا میں، تمہارے پھلوں جیسا ذائقہ نہیں ہے دنیا میں۔ لوگ پتہ نہیں دھنیا کے نام پہ کیا کھاتے ہیں، اور تمہارا دھنیا کسی کمرے میں پڑا ہو نا تو پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوتی ہے، اور تم ہاتھ لگاؤ نا دھنیا کو تو کئی گھنٹے ہاتھ میں خوشبو رہتی ہے دھنیا کی۔ ہم نے ایسا دھنیا دنیا میں کہیں نہیں دیا۔ ہمیں تو سچی بات ہے پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں کیا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیا، کیسے پہاڑ دیے بلوچستان کے، تمہارے سمندروں میں تیل رکھ دیا ہے، تمہارے پنجاب جیلم چکوال اٹک تیل ہی تیل رکھا ہوا ہے، تم نہ نکالو نہ نکالو، تمہاری اپنی مرضی ہے، پانی پانی ہے اوپر سے۔ اور ایسے علاقے میں تمہیں رکھا ہے کہ میں نے ایسی قدرتی نشیب بنائی ہے، یہ ملکوں کو نہیں، برطانیہ میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، ساری ڈھلانوں کے اوپر بیچارے کاشتکاری کرتے ہیں، اور بڑے پاپڑ بیلے ہیں، ٹینکیاں بنائی ہیں، اور ٹینکیاں بنا کے علاقے کے اندر پائپنگ پھیلائی ہے، اس پائپ سے کنیکشن ملتا ہے اور فوارہ لگتا ہے، اور پھر وہ سراب ہوتا ہے۔ تم آرام سے جاتے ہو، نہر سے پانی آتا ہے، تم آگے اپنی کھالے کو لگا دیتے ہو اور لمبے پڑ کے سو جاتے ہو۔ ہم نے ہمالیہ کی ایسی تقسیم کی ہے کہ جو ہمالیہ کا یہ تمہاری سائیڈ ہے نا، ایک اگر پانی کا قطرہ گرے چوٹی پہ تو سیدھا بحیرہ عرب میں آتا ہے۔ یہ کوئی مائی کا لال کر کے دکھائے جو ہم نے تمہارے لیے کر دیا ہے۔ بس اپنا راستہ دیکھو، یہ ایسے ہی چائنا سی پیک نہیں بنا رہا، یہ انڈیا مرے جا رہا ہے کہ مجھے سی پیک میں سے راستہ دو۔ یہ ساری روسی ریاستیں سردی سے ٹھٹر رہی ہیں اور تمہارے گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتی ہیں، تمہیں ہم نے گرم سمندر دیے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ بڑے سارے فِي مَسْكَنِهِمْ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ، اور پھر ہم نے انہیں کیا فرمایا، کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ،
کلو کھاؤ، من میں سے رزق ربکم جو تمہیں تمہارے رب نے رزق دیا. اور دیکھو میرا تم سے ایک ہی مطالبہ ہے، کھا رہے ہو نا، تو میں تو یاد نہیں آتا، جن کو یاد آتا ہے نا وہ بڑے خوش قسمت ہیں. کیا کیا چیزیں کھا رہے ہو؟ بس میرا تم سے ایک ہی مطالبہ ہے، وَاشْكُرُوا لَهُ، جس رب نے یہ دیا ہے نا اس کا شکر بجا لو. اتنا تو کر لو نا، میرا شکر بجا لو. اب یہاں نماز کا حکم نہیں آیا، روزے کا نہیں آیا، زکوٰۃ کا نہیں آیا، وہاں وشکرو کر، وشکرو. تو وشکرو ہے کیا؟ اس پر ابھی بات ہونی ہے. یہی آج کا خاص نقطہ ہے کہ اللہ نے یہ کیسا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا یہ وہی شکر ہے جو ہر فراڈیہ دن میں 10 دفعہ کرتا ہے، ہر سود خور کرتا ہے، ہر ظالم؟ یا اللہ شکر ہے، یہاں تو نے مجھے 2 سال لگانے دیے ہیں، بحیثیت SHO لاہور میں 2 پلاٹ بن گئے. اب میری تبدیلی جو ہے وہ تھانہ موش میں ہو گئی ہے یا وہاں بچرا میں ہو گئی ہے، یا اللہ میرا وہاں بھی پردہ رکھنا، اور 1 پلاٹ میں نے کراچی میں بنانا ہے. بس تو ہی رازق ہے، تو ہی سب کو دیتا ہے. یہ شکر ہے، ٹھیک ہے نا. وشکروا لہ بلدۃ طیبہ، ملک دیا نہایت عمدہ، ورب غفور، اور رب بھی دے دیا بخشنے والا. یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ صاحب ایمان تھے، یہ مسلمان تھے. یہ کیا ہو گیا شروع؟ کوئی اور درس شروع ہو گیا؟ اچھا کال آ گئی بات. یہ شیطان بھی بڑے چکر چلاتا ہے یار. اسی وقت کسی کو کہہ دیتا ہے اب جلدی کار کرنا، اور جب تک وہاب بڑا مصروف ہوتا ہے اب مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اب قابو آئے گا. جی وَرَبٌ غفور، اور رب کون سا دیا بولو ذرا؟ بخشنے. اور نقطہ کیا ہے؟ آگے ان کے اوپر عذاب کا ذکر شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، 12 صدیاں حکومت کی ہے، اور اب بالآخر اللہ فیصلہ کر رہا ہے. اور یہاں یہ جملہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم تب بھی پلٹ آتے تو میں تمہیں معاف کر دیتا. تم نے 70 سال جو مرضی کر لیا ہے، تم دنیا میں میرے نام پہ دبا بن گئے ہو، اب بھی پلٹ آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. تم تو تیار ہے. وَرَبٌ غفور. آگے دیکھو میرے عزیزو، یہ 12 صدیوں کا قصہ کسی مسلم لیگ کا ذکر نہیں کیا، کسی پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں کیا، کسی PDM کا ذکر نہیں کیا، کسی MMA کا ذکر نہیں کیا، کسی نہ وکیلوں کا، نہ صحافیوں کا، نہ استادوں کا، نہ ججوں کا، نہ جرنیلوں کا. ایک لفظ بولا ہے، 12 صدیوں کی تاریخ سمو دی ہے، ایک لفظ فَعَارَضُوا. اب دشمن ہماری اردو کو بھی کمزور کر رہا ہے تاکہ ان کو قرآن سمجھ نہ آئے. میرا خیال ہے اب میری عمر کے لوگ آخری لوگ ہیں جو کچھ اردو کو سمجھتے ہیں. رضو، پس وہ منہ موڑ گئے. اللہ تاریخ کیسے بیان کرتے ہیں؟ 12 صدیوں کی تاریخ ایک لفظ میں. وہ کیا فرمایا؟ وہ منہ موڑ گئے. چاہے جائے کہ ہمارے شکر گزار بنتے، ہمارے حکموں پہ عمل کرتے، ہمارے قانون کو قانون بناتے، میرے دیے ہوئے میرے نبی کے نظام کو نظام بناتے. میں نے جو کچھ کہا کہ چوروں کے ساتھ یہ کرو وہ کرتے، زانیوں کے ساتھ یہ کرو وہ کرتے، قاتلوں کے ساتھ یہ سلوک کرو،
تاکہ تمہارا معاشرہ ظلم اور زیادتی سے بچ جائے. وہ منہ موڑ گئے. انہوں نے کہا نہیں، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، یہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، یہ تو سارا قوم ہی ٹنڈی بن جائے گی. تو تم سارے چور تھے نا جو ٹنڈی بن جائے گی. فَأَعْرَضُوا، اعراض، اس کا مادہ ہے اعراض. میں فلاں چودھری سے ملنے گیا اور اس نے مجھے ملنے سے اعراض برتا یا اعراض کیا بھی ٹھیک ہے. اعراض برتنے میں باڈی لینگویج ہوتی ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا جاتا. ویسے تمہاری داڑیاں تھیں، ویسے تم نے پارلیمنٹ کی پیشانی پہ میرا کلمہ لکھا ہوا تھا، ویسے تم میرے نعرے لگاتے تھے، بڑا زور نعرہ تکبیر نعرے لگاتے تھے، نعرہ رسالت، سب منہ سے تم نے نہیں کہا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. باڈی لینگویج، عمل تمہارے سارے ایسے تھے. یہ عربی کے لفظوں کو کھولیں نا تو تفسیر پھر پتہ چلتی ہے کہ تفسیر ہے کیا. بالکل ہمارے اوپر فٹ آ رہی ہے. تقریر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تم کرتے تھے، خطبہ مسنونہ پڑھتے تھے، اور پھر نفرتوں کے دیپ جلاتے تھے، پھر تم تعصب پھیلاتے تھے، پھر تم مومنوں کو آپس میں لڑا دیتے تھے. حضرت علی اور امیر معاویہ کی لڑائیاں تم نے اس دور میں کرنے کا فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے نا، یہ عارض ہوا ہے. فعارض، وہ منہ موڑ گئے. اور جب کوئی مجھ سے منہ موڑ جائے تو اب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کا کیا ہونے والا ہے تو اگلی آیتیں بتا رہی. فعارضوا، بس وہ منہ موڑ گئے. اور جب قومیں منہ موڑ جاتی ہیں، یہ FATF ہوا ہے نا. پہلے ذرا مجھے آپ میں سے بتاؤ، ذرا میں پھر آپ پہ بات واضح کروں. آپ میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ FATF کیا ہے؟ کتنوں کو پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ 5-6 لوگ ہی ہیں، اور یہ 2 تو امیر ہیں جماعت کے. ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیں جی. تو باقی تو پتہ ہی نہیں ہے FATF ہے کیا. باقی ہمیں ضرورت ہی نہیں. FATF میں ہم نے منہ موڑ لیا اللہ سے. میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. کسی بچے سے کہو کمپیوٹر پہ بیٹھے FATF نکالے. 26 نقطے ہیں، 26 نقطے، اور سارے نقطے وہ ہیں جو قرآن اور سنت کی ضد ہے. یہ تمہارا دستور ہے نا، پڑھا رہنے دو دستور کو، ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے تاکہ تمہارے اوپر زیادہ نہ پڑے. اس کو پڑھا رہنے دو. قرارداد مقاصد دستور کا حصہ بن گئی ہے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں اور یہ ملک قرآن و سنت کے مطابق چلے گا. لکھا ہوا ہے، لکھا رہنے دو. یہ مانو، یہ مانو. اس میں جو سب سے ہلکا نقطہ ہے نا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اسٹینڈ الون، اکیلے کھڑے ہو جاؤ، اکیلے. یہ کشمیریوں کے مامے چاچے نہیں بننا، یہ فلسطینیوں کے نہیں بننا. خبردار، آئندہ امت کی گردان نہیں کرنی. بس کون ہو؟ پاکستانی. اور سب سے پہلے پاکستان. یہ وہاں سے آیا تھا، یہ ایسے آیا تھا. اب کیا ہے؟ پاکستان کے ترانے بن رہے ہیں، جیوے جیوے پاکستان. بس پاکستان، اسٹینڈ الون. کوئی انما المومنون اخوہ نہیں ہے، کوئی تم امت نہیں ہو. خبردار. یہی تو ہمیں خوف آتا ہے تمہاری امت بننے سے، اور تم پھر ہمیں خوف دلاتے ہو. ہماری بلی اور ہمیں میں ہوں. یہ سب سے ہلکا نسخہ ہے. باقی اب آپ دیکھیں تو جب کوئی قوم ایسے منہ موڑ جائے تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَرْسَلْنَا، یہ کہاں سے لفظ نکلا ہے؟ یہ میرا بیٹا بتائے گا. ارسلنا،
ارسال کیا ہوتا ہے؟ ارسال بھیجنا، اور جب نہ لگ جائے نا تو یہ فاعل ہو جاتا ہے، ہم نے بھیجا۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تم پہ، ان پہ، سیل العارم، وہ سیلاب آرے میں۔ آرے میں کا لفظی معنی یہ ہے کہ کسی ایسی ارینجمنٹ کو توڑ کے نکلا ہے جو پتھروں کی طرح پھنسی ہوئی تھی، یہ ان کا ڈیم تھا۔ تربیلا کھڑا ہے نا تو تمہارے سیمنٹ نے کھڑا رکھا ہوا ہے، بڑے بے خوف ہوئے ہو۔ منگلہ کھڑا ہے نا، یہ تمہارا کمال ہے کہ کھڑا ہے، یہ ہماری قدرت ہے۔ اور تم قیامت کو دور سمجھ رہے ہو نا، حالانکہ تمہارے اوپر سے بڑے بڑے سیلاب گزرے ہیں، تو ہم نے جس دن اشارہ کر دیا تو یہ ایک منگلہ ہی کافی ہے، ایک منگلہ ہی کافی ہے۔ ارسلنا علیہم سیل العارم وبدلناہم، یہ بدلنا وہی ہے، تبدیل کرنا، ہم نے تبدیل کر دیا۔ کیا؟ بجنتی، ان دو باغوں کو، بجنتیہم، دو اور باغوں سے، بجنتیہم، ان دو باغوں کو دو اور باغوں سے ہم نے تبدیل کر دیا۔ ہمیں تو دیر لگتی نہیں، اور جب 60 70 فٹ اونچی پانی کی لہریں آتی ہیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ آپ سوچ لو نا، جنتان ذواتی اکلن خمتم و اسلم و شیء من سدر قلیل، ریتی ریت، جاؤ اک، کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی بیریاں یا چھوٹی چھوٹی بیریاں، دونوں معنی اس میں آتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں جہاں جنگل ریگستان ہوتے ہیں وہاں کوکن بیر ہوتے ہیں، یہ اٹک میں بہت ہوتے ہیں، چھوٹے 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 کوکن بیر۔ ذالک جزیناہم، جزا سے ہے جزیناہم، یہ ہے جو ہم نے ان کو بدلہ دیا۔ وَهَلْ نُجَازِي، ہم تو الرحمن ہیں، ہم تو الرحیم ہیں، ہم ایسا بدلہ نہیں دیتے۔ إِلَّا الْكُفُورِ، جو ہماری نعمتوں کا کفران کرتے ہیں، کفران کرتے ہیں، ہم پانی دیں اور وہ بجلی نہ بنا سکیں، اور لوگوں کی ملیں بند ہو جائیں، اور دنیا بے روزگاری کے سمندر میں ڈوب جائے، میری مخلوق ڈوب جائے، ہم گندم دیں سنبھال نہ سکیں، کرپشن کریں، ہم چاول اگائیں اس کو مینج کر کے رکھ نہ سکیں، نکل جائے ادھر ادھر، ہم سمندر دیں تیل نہ نکال سکیں، ہم تیل کے کنویں دیں اس میں سے تیل نہ نکال سکیں، اور ہم نے دماغ دیے ان دماغوں کو سنبھال نہ سکیں، اور ان کے بچے دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے ٹینکروں کے اندر مر جائیں، ہم نے بہترین دماغ دیں اور وہ تعلیم کا انتظام نہ کر سکیں۔ یہ سب چیزیں کفران نعمت میں آتی ہیں۔ بہترین قوم دنیا کی ہم انہیں دیں۔ یاد ہے ایک بچی تھی عرفہ کریم، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ لاہور میں اس کے لیے بلڈنگ بنی ہے، 12-13 سال کی بچی نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ آج آپ چلے جائیں، میں بڑی دنیا پھرا ہوں، بہترین ڈاکٹر امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، برطانیہ میں، ہر جگہ کون ہے؟ وہ پاکستانی، بہترین انجینئر پاکستانی۔ میں خود جاپان میں گیا تو میرا وہ بچہ عزیز جو اپنا کارکن ہمارا، اس نے کہا کہ میرے ساتھیوں کی خواہش ہے کہ جب کوئی تمہارا پاکستان سے آئے نا تو مجھے ملانا، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میرے چچا آئے ہوئے ہیں تو آپ ضرور چلیں۔ میں اس کے ساتھ گیا، وہ مجھے بڑی گرم جوشی سے ملا،
کہتا ہے یہ اتنا اچھا بچہ ہے، میں انڈین پہ ترجیح دے کے اس کو تنخواہ زیادہ دیتا ہوں۔ ایک تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، یہ پاک صاف رہتا ہے، دوسرا یہ شارپ بہت ہے، تیز ہے۔ یہ نوجوان آپ کے 7 سال کے بچے حفظ کر لیتے ہیں، آپ کے بچے نے 3 مہینے میں قرآن حفظ کرنے کا ریکارڈ دنیا میں قائم کیا۔ ایسی قوم رل جائے، ایسی قوم کو ہم بیڑیوں کے حوالے کر دیں۔ ملحد جنہوں نے موبائل جن کے قبضے میں ملحدوں کے، ان کے حوالے ہم نے کر دی، اپنی بچیوں کو ہم نے ان کے حوالے کر دیا۔ یہ کفران نعمت ہے۔ پانی ہو اور بجلی نہ بنا سکے، بہترین دنیا کا پھل۔ میں نے انڈیا کا جامن بکتے دیکھا ہے بریڈ فورڈ میں، جامن، اور آپ کی خوبانی اتنی ضائع ہوتی ہے اور دنیا بھی اس کی مثال نہیں ہے۔ اور میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، گلگت ہنزا اور ادھر لاکھوں ٹن خوبانی ہر سال ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ کے آم جیسا آم نہیں ہے دنیا میں، لیکن کوئی اس کو ایکسپورٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے پھل کو ایکسپورٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی سبزی کو ایکسپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کفران نعمت ہے، یہ کفران نعمت ہے، اس پر یہ بدلہ ملتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بہت باتیں ہیں، میں نے صرف FATF کی بات کی ہے۔ پچھلے دنوں ایک ہندو نے بل پیش کیا تھا کہ شراب پہ پابندی لگاؤ، قانون بھی ہے، مکمل پابندی عائد کرو۔ ہماری اسمبلی نے وہ بل پاس ہے، بولو نا سارے، نہیں کیا، تو اور منہ موڑنا کیا ہے؟ اور وہ پتہ کیا تھا، یہ کوئی رمیش کو درد نہیں آیا مسلمانوں کا، ایجنٹ ہیں، اس کو اشارہ ہوا ہے کہ انہوں نے FATF میں سب کچھ پورا کر دیا، لیکن اب ہم نے انہیں ننگا کرنا ہے، ادھر ہو یا ادھر ہو۔ دجال کا یہی مطالبہ ہوگا، اللہ کی طرف جاتے ہو یا میری طرف آتے ہو، یہ میری جنت ہے اور اس کے بعد یہ میری دوزخ ہے، جو میں انہی کے ذریعے سے تمہاری دنیا تمہارے لیے جہنم بنا دوں گا۔ ان سے نکلو گے وہ پکڑیں گے، ان سے نکلو گے وہ پکڑیں گے، اور ہوں گے تمہارے کلمہ کو، اور کہیں گے پاکستان کی سالمیت کو بچا لیا ہم نے، دہشت گرد تھا بہت بڑا، جہنم بنا دوں گا۔ یہی دجال کی نشانیاں آئی ہیں نا۔ تو اس دجال نے کہا ٹیسٹ کرو بھائی رمیش، بل پیش کرو، یہ مجھے بڑا دھوکہ دیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں دیکھتا ہوں یہ کدھر جاتے ہیں۔ ادھر نواز شریف کو پتہ چل گیا، عمران خان کو پتہ چل گیا، یہ جو کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، اور ادھر زرداری کو بھی خبر ہو گئی، سارے ممبروں کو راتوں رات ٹیلی فون آئے ہوئے، خبردار کل کسی نے غیر حاضر نہیں ہونا اور اس بل کے حق میں ووٹ نہیں دینا، خبردار۔ سب نے ووٹ دیا کہ ہمیں نہیں منظور، سوائے متحدہ مجلس عمل کے، جماعت کے اور JUI کے ممبروں کے، سب نے ووٹ دیا۔ یہ اللہ سے منہ موڑنا ہے۔ اور یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لیں، ہم اسے معمول کا سیاسی کھیل سمجھ رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست ایک بڑے خاص دائرے میں داخل ہو گئی ہے۔ ایک طرف دجال پوری قوت سے کھڑا ہے اور تمہارا اس نے گلا دبایا ہوا ہے، مانو میری بات، چھوڑو قرآن و سنت کو، اور ہم اس کو پارٹی سیاست سمجھ رہے ہیں۔ میں تو نواز شریف کے ساتھ ہوں جی، ٹھیک ہے، ہم تو جی پیپل پارٹی تھے، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں نا، ذرا نہیں سوچتے کس بات پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں۔ ووٹ تو سارے اس نے اس کو دیے، تینوں نے اکٹھے ہو کے دیے۔ ہاں کہو نا ایبسولوٹلی ناٹ، قانون اللہ کا چلے گا، شراب بند ہوگی، زنا کے اوپر حد جاری ہوگی، قتل کا بدلہ قتل، کان کا بدلہ کان،
اس کے جواب میں ایبسولوٹلی ناٹ کہو. کس بات پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں ہے. اب یہ سیاست بڑے خطرناک دور میں داخل ہو گئی ہے. اپنے بچوں کو بتاؤ، خود بھی سمجھو. جماعت اسلامی جیتے یا نہ جیتے، چھوڑو جماعت اسلامی کو، ایمان تو بچاؤ. یہ سارے سہولت کار بن گئے ہیں دجال کے. کلمہ گو ہے تو کلمہ گوئی سے لوگ ملیں گے دجال کو، یہ بھی فرمایا گیا ہے. اور یہ سب سہولت کار بن گئے ہیں. اسی کی منشا، اسی کی چیز، اسی کی تہذیب، اسی کے آگے یس سر. چلو عورتوں کو داخل کرو فوج میں، چلو عورتوں کو داخل کرو ایف آئی اے میں، عورتوں کو پولیس میں داخل کرو. چلو یہ جو ٹرانسجینڈر خسرے ہیں ان کو بھی یہ حقوق دو، فلانوں کو یہ حقوق دو، عورت کو مادر پدر آزادی دو، اپنے چینلوں کو آزادی دو. آپ کہتے ہو ایبسولوٹلی ناٹ. اب ذرا آخری بات آ جاؤ کہ مطالبہ اللہ کا کیا تھا. بولو بھائی، بولو سارے. تو وہ کیا ہے؟ میں نے تو بتایا، ہر آدمی شٹر اٹھا رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. شٹر بند کر رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. 1 نمبر تو کبھی 2 نمبر تو کبھی کبھی ہوتا تھا، اب تو 10 نمبر چیزیں ہیں. ادھر وہاں بچڑا کے کسی گاؤں میں بنتا ہے صرف، اور وہ بکرا ہوتا ہے. لائف بوائے صابن بن رہا ہے، لیور بردر کی سب چیزیں پاکستان میں ماشاءاللہ بڑی عقل ہے، ساری نقلی بن رہی. دوائیاں تک نقلی آ گئی ہیں، کسی کو کوئی خوف نہیں. جعلی دودھ بک رہا ہے، دھڑا دھڑ فراڈ، دھڑا دھڑ زمینیں لے کے. 10 روپے کا پلاٹ ہے، 500 کا بیچیں گے. 10 روپے کا 500 کا. اور دوڑ اتنی تیز ہو گئی ہے، دوڑ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ 2000 کی قیمتیں دیکھ لو. 2000 کی، صرف 2000 کی. اور یہ 22 ہے. جب سے دنیا بنی ہے قیمتیں 2000 کے اندر. لاہور جیسے شہر میں 50,000 روپے مرلے سے بڑی زمین قیمتی نہیں تھی. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ 22 سالوں میں وہی زمین جو 50,000 روپے مرلے والی تھی، وہ 5 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ تک مرلہ ہے. اور پھر 15 لاکھ سے لے کے 30 لاکھ تک مرلہ ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، چاروں طرف شکر ہے. شٹر اٹھاتے ہیں شکر ہے، شٹر بند کرتے ہیں شکر ہے. ججوں کو پیسے مل جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، خرچے پورے ہو رہے ہیں جی. اور کہیں کہیں نیک لوگ بھی ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ بس یہ خرچہ پورا ہو رہا ہے. کاروبار کے حالات بڑے خراب ہیں. تو یہ کامران صاحب ان سے پوچھتے ہیں، حضرت میرے ابا آپ سے سودا لیا کرتے تھے، تو آپ کی ایک چھوٹی سی دکان ہوتی تھی ماشاءاللہ، میرے دادا بھی یہیں سے آ کے سودا لیا کرتے تھے، اب تو دکان بہت بڑی ہے. اچھا ذرا بائی دی وے بتائیں تو صحیح، آپ کے گھر میں ٹیلی فون ہوتا تھا ایک، اور وہ بڑا سا کالا سا ہے، وہ جو کسی دور کا، وہ ہوتا بھی آپ ہی کے گھر میں تھا. اب ذرا موبائل کتنے ہیں؟ وہ کہتا کامران صاحب بیٹیاں بیٹے ملا کے 20-25 ہیں، تو 20-25 کے پاس موبائل ہے. آگے ان کے بیٹے بیٹیاں کو 50 کے قریب ہیں، ان میں سے 40 کے پاس موبائل ہے. اے سی کتنے ہیں؟ وہ ایک ہی آپ کے ہاں ہی پنکھا لگا ہوتا تھا، پھر ایئر کولر آیا چھوٹا سا، وہ لگا ہوتا تھا، پھر اے سی آ گیا. وہ کہتا دیکھیں ساروں کے گھروں میں اے سی ہیں، میرا خیال ہے ہمارے تینوں گھروں میں مل کے وہ 20 اے سی تو لگے ہوئے ہیں. تو ویسے اب خرچہ ہی پورا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے خرچہ ہی پورا ہو رہا ہے. کاروبار کے حالات بہت مندے ہیں. یہ شکوہ نہیں، یہ شکر نہیں، یہ شکوہ ہے. یہ شکوہ ہے، یہ شکر نہیں. شکر ہے کیا؟ جو لفظ قرآن میں آیا ہے نا، میں اور آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں یا نہ کریں، مانی اللہ نے ہمارے سینوں میں ڈالے ہوئے ہیں. یہ الہام ہے، تھوڑی سی کوشش کریں آپ. مثلا یہ شکر ہے کیا؟ 2 دوست ہیں،
فرضی نام رکھ لیں ان دوستوں کا، وہ آپ سب رکھیں نام، میں پھر بولتا ہوں تو کو بیٹھے بھی تو ہوتے ہیں نا وہ ناموں والے، چلو شیرا تے میرا، اب میرا نام تو نہیں ہوتا نا، اچھا میر خان، شیر خان اور میر خان، ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ اب دونوں کلاس فیلو ہیں، دونوں نے اکٹھے میٹرک کی ہے، 20 سال کے بعد وہ دیکھتا ہے کچہری کے اندر شیرا کھڑا ہے، وہ دور سے دیکھتا ہے شیرے کو، یار یہ شیرا ہے، یہ تو بڑے مالدار لوگ تھے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ جب وہ غور سے دیکھتا ہے نا تو اس کو بھی احساس ہو جاتا ہے، تو وہ اسے دیکھتا ہے، اچھا تو شیرا ہے؟ ہاں جی۔ تو میرا ہے؟ وہ اس کو بھی پہچان لیتا ہے، دونوں گلے ملتے ہیں، تو وہ میرا کہتا ہے شیرے یہ کیا حال ہو گیا تیرا؟ انہوں نے کہا یار ابا فوت ہو گئے، تمہیں پتہ میں نے BCom کیا تھا، مقدمے بہت تھے، زمینیں بک گئیں، تو اب تو سچی بات ہے کہ گھر کے خرچے کے بھی پیسے نہیں ہیں، آج کسی سے کرایہ پکڑ کے تو یہاں پتہ چلا ہے یہ کامران سیٹھ صاحب یہاں ہیں، آج کامران ہی کو چلاتے ہیں نا یہ کامران سیٹھ صاحب ہیں اور ان کے پاس ایک نوکری ہے، تو وہ پتہ چلا ہے پنڈی گئے ہوئے ہیں، تو اب یقین کرو گھر جانے کے لیے کرایہ بھی نہیں ہے اور گھر بھی دور ہے، وہ کہتا ہے نہیں تم آؤ میرے ساتھ، میرے گھر چلو، اور سب سے پہلے یہ لو ایک جوڑا کپڑوں کا لاتا ہے، یار تمہارے کپڑے، یہ کامران صاحب سیٹھ ہمارے دوست ہیں، صبح میں تمہیں ملواؤں گا، اور اگر ان کے پاس جگہ ہوئی تو ضرور تمہیں نوکری مل جائے گی۔ صبح ہوتی ہے نوکری مل جاتی ہے، وہ شیرا کہتا ہے یار تیرا دوست ہے، 15 دن کی تنخواہ اگر مجھے ایڈوانس لے دو نا، تو وہ 15 دن کی تنخواہ بھی ایڈوانس مل جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ آ پڑتا ہے کہ کامران سیٹھ کہتا ہے بھی صبح 6 بجے آنا پڑے گا، اور یہ میرے جو ٹوکن ہے نا ٹھیکیداروں کو، وہ تم نے ٹوکن دینا ہے، اور پھر آگے میں آ جاؤں گا اور ٹوکن والا باری باری میرے پاس آئے گا اور میں اس کو مال دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے 6 بجے تو نہیں میرے گاؤں سے آیا جا سکتا، تو فوراً حال یہ ہوتا ہے کہ میرا کہتا ہے کہ تم میری بیٹھک میں بستر لگا لو، کھانا بھی فی الحال گھر سے کھاؤ، ساتھ اٹیچ بات ہے، گرم پانی ہے، تو مہینہ نکالو پھر کچھ صورت بنائیں گے۔ اب نوکری شروع ہو گئی، 15 دن کی تنخواہ ادھر بھیج دی ہے، اب شیرا جب بھی میرے سے ملتا ہے تو جھک جاتا ہے، آدھا رکوع میں چلا جاتا ہے، اور کہتا ہے میری نسلیں بھی آپ کا احسان نہیں اتار سکتی، بہت شکریہ ادا کرتا ہے، بہت شکریہ، حتیٰ کہ میرے کو شرم آتی ہے، اور وہ کہتا ہے یار ہمارے باپ دادا سے تعلقات، میں نے کیا کیا تیرے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے میں تو ایسے نہ کیا کر، لیکن نہیں، وہ ہاتھ باندھ لیتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے۔ اچانک میرے کے گھر رات دروازہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور دیوار میں نقب لگنی شروع ہو جاتی ہے، ڈاکو آ گئے ہیں، باہر آوازیں آ رہی ہیں، اس کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کے بچے ہیں اور وہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو اچانک یاد آتا ہے کہ میرا تو شیرا بڑا کڑیل جوان ادھر بیٹھک میں موجود ہے، تو وہ پچھلے سین میں جاتا ہے اور آوازیں دیتا ہے، وہ 4-5 آوازیں تو سنتا نہیں ہے، ادھر وہ آوازیں بھی تیز ہو رہی ہیں، آوازیں نہیں سنتا، بالآخر وہ قریب ہو کے زور سے آوازیں لگاتا ہے، تو وہ کھڑکی کھولتا ہے جس کے آگے کسی زمانے میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوتی تھی، لکڑی والی کھڑکی ہوتی تھی، تو وہ لوہے کی سلاخیں لگی، اس کو کھولتا ہے، وہ کہتا ہے آپ میرے محسن ہو، میری نسلیں بھی تمہارا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہیں، لیکن میں ذرا مار کٹائی والا آدمی نہیں، لیکن میں آپ کا شکر گزار بہت ہوں، اور میں آپ سے سچ بولوں گا، اور آپ یہ ڈاکو ڈاکو کر رہے ہیں نا، میرا دل بیٹھ رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے، اب تم نے ڈاکو نہیں کہنا، اور دیکھو میں اگر خون دیکھ لوں نا تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، تو آپ ذرا اس سے نبٹ لیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، اور صبح میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، اور پھر وہ کھڑکی کو بند کر لیتا ہے۔ اب اتنی شکر کی گردان کرنے والے کو جب صبح ہوگی تو اس کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ کامران سیٹھ آپ ہی سب سے پہلے بتاؤ، اس کے لیے کیا الفاظ ہیں؟ پہلا لفظ بتاؤ، نمک حرام، غدار، موقع پرست، بزدل، بے غیرت، موسن کش،
اس کو کوئی شکر گزار تسلیم کرے گا؟ کرے گا؟ تو شکر کے معنی کیا بنے؟ اگر 1 مہینے کا راشن، 15 دن کی تنخواہ اور 1 جوڑا کپڑوں کا اور ایک چھوٹی سی ملازمت دینے والا اور ایک چھوٹے سے کمرے کی رہائش دینے والا یہ تقاضا کرتا ہے کہ میری جان پہ قربان ہو جا، میری دولت پہ، میری عزت پہ قربان ہو جا، تو وہ رب جس نے سب کچھ دیا ہے جب وہ کہے میرا شکر گزار بندہ بن جا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ تیری نماز اگر اس قربانی پہ تمہیں تیار نہیں کرتی تو مجھے وہ نماز قبول نہیں ہے، مجھے وہ حج قبول نہیں ہے۔ یہ ساری باتوں کا مقصد میرا شکرانہ ہے، اور میرا شکرانہ کیا ہے؟ تو میری حکمرانی کے لیے، میری عزت کے لیے، میری آن کے لیے تو کٹ جا، میرا وفادار بندہ میرا بن۔ وشکرو پڑھو سارے، وشکرو۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج ہم جتنے وفادار ان لیڈروں کے ہیں نا، اگر ہم اس سے آدھے بھی اللہ کے وفادار ہو جائیں نا تو ہماری قسمت بدل جائے، ہماری قسمت بدل جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر میری بات سمجھ میں آئی ہے تو اس کے شکرانے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ڈنڈورچی بن جاؤ، اس کے تبلچی بن جاؤ، اس کی باتیں لے کے بچوں کو بتاؤ، رشتہ داروں کو بتاؤ، لوگوں آؤ اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر نماز اس میں آئے گی، پھر روزہ اس میں آئے گا، پھر خیرات آئے گی، پھر سچ آئے گا، پھر انصاف پہ کھڑا، ہر صفت کے اوپر ڈٹنا، یہ اس کا شکر ہے، یہ اس کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری کوتاہیاں معاف فرما، ہمارے لیڈروں کو، ہمارے جرنیلوں کو، ہمارے ججوں کو، ہمارے سب کو، ان کو بڑوں کو ہدایت عطا فرما دے، ان کی آنکھوں سے پٹیاں اتار دے۔ اے اللہ انہیں اپنا خوف عطا فرما، اپنی تابعداری نصیب فرما۔ اور اے اللہ اگر ان کے لیے مقدر نہیں ہے تو اس ملک کے عوام پس چکے ہیں، 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہونے جا رہے ہیں۔ یا اللہ زندگی اور موت کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اے اللہ پاک ان کو اپنے دست قدرت سے ہماری گردنوں سے ہٹا دے، اور یہ ملک جو تیرے نام پہ لیا گیا اس کو اپنے سچے بندے قیادت کے طور پہ عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اور شکر کا عملی مظاہرہ یہ بھی ہے کہ اس درس کے لیے آئندہ آپ اکیلے نہیں آنا، منت کریں، منت کر کے ساتھی ساتھ لائیں، یا تیری مہربانی میرے ساتھ چلو مجھے بھی اجر ملے گا، تو کم از کم آپ دگنے تو ہو جاؤ نا۔ اور پھر جوید اقبال صاحب کو بھی آرام سے نہ کرنے دیں یہ اجتماع، ان کو باہر بڑا اجتماع کرنا، انتظام کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے بھائی، وعدہ ہو گیا ہے؟ ہاں، جزاک اللہ۔